جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں, جسم بے جان کرتا ہوں, ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے, اور میرا امر آ چکا, روح نکالو, تو میں نکال رہا ہوں, تم لوٹا کے دکھاؤ. مارنے والا اللہ ہے. موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, مر گئے مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں, بالکل سرما ہو گئیں, اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی, تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے, تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا, آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم. ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے. اندھیرا اجالا برابر ہے, اوپر نیچے برابر ہے, زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے, سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے, کالی رات ہے, اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے, اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے, غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. جدھر جاتے ہو چلے جاؤ, اللہ کھینچ کے واپس لائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ, اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ, اسے روک کوئی نہیں سکتا, اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ, کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا, زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا, اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء, آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی, ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت, سورج. واذا النجوم انکدرت, ستارے. واذا الجبال سیرت, پہاڑ. واذا العشار عطلت, جانور. واذا البحار سجرت, یہ تمہارا دو سمندر, یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا, کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان, ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا, موت کے فرشتے سے, کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے, آسمان والے مر گئے, پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے, اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل، میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزا، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. قرآن سورہ یاسین
کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا سورے، کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آئے، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح، تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں
اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے؟ لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے، جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو، تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہا او میں یہ لفظ نہیں، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پہ نظر آتا ہے، اتنا سا کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔
تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا کچھ ہوگا. 1 مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا, جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے. وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا, بھیڑ کا جو نر ہوتا اس کو چھترا کہتے ہیں, بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا, تیری اماں سے کہا اس کا ڈول بنا, انہوں نے کہا ہاں. تو اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا, چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا, اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنا ہے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا. آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, شران تو 2 فٹ 1 انچ, تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا, درخت کا نہیں, درخت نہیں, کھجور کا دانہ 24 فٹ. تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر. ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے پر ہیں, تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے, جہاں نظر وہاں قدم. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ ان کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں, سبز زمرد کے پر ہیں ان کے, جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے, صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں. تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے, مشک اور عنبر کا صحرا ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے, میوزک ہے؟ ہاں ہے. اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ باقاعدہ اعلان ہوگا, کان کھول کے سنو سارے نوجوان. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں, یوں اضافہ کرتا ہوں میں, وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا. کہیں گے ہائے ہم مارے گئے, ہائے ہم گھاٹے میں. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کہیں آؤ بیٹھو. پھر اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ. جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے, وہ سمندر میں, یہ دونوں طرف سمندر دیکھو, تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے, 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس. جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. اس کو تھوک آتا نہیں ہے, تھوک تو عیب ہے. اگر وہ کوئی جمع کرا کے تھو کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا. تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا, اور 1 مہینے میں, کبھی 2 مہینے میں, کبھی 2 ہفتے میں, کبھی 20 دن میں, کبھی 10 دن میں. تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں, سنتے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو میرا رب, یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ, یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا, انہیں سناؤ. تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا, 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا, 3.5 دن, 3.5 مہینے, 3.5 سال نہیں. یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا, وہ آگے نہیں ہو سکے, آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤ. اس سے اچھا کیا ہے؟
تو کہ یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، ہائے ہم گھاٹے میں۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو۔ پھر اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ۔ جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے، وہ سمندر میں، یہ دونوں طرف سمندر دیکھو، تمہارا جو پیسیفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ اس کو تھوک آتا نہیں ہے، تھوک تو عیب ہے، اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھوک کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا۔ تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا، 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقل ممبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔ داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب
کہ نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے، تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤ، تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان، اے رضوان، رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے۔ رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا، اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے، اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے، موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ میرے بندے فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلیٰ زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں۔ یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ۔ آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا۔ دنیا میں شراب حرام ہے، اور جنت میں خود پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پیئیں گے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیچے والے خود پیئیں گے، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے۔ اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی۔ اس سے اوپر VIP لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ، پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نہیں؟ تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا، وہ بھی بڑے حسین ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں، اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کأنہن الیاقوت والمرجان، ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ اور سب سے VIP کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ بھائیو، پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے، اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچ میں واسطہ۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا، نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا، ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا، شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا، جنت اور جہنم کون بتاتا، سیدھے راستہ کون بتاتا، غلط راستے کی پہچان کون کرواتا، اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا، شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے، ایک نام نہیں دیتا، کئی نام دیتا ہے۔ جس سے ماؤں کو دیکھو وہ کہتی میرا لال، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، نہیں کہتی؟ ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی؟ میرا بلال، میرا بلال، میرا اتنا نہیں کہتی، نہیں، کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا کلیجہ، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ محبت
کو الفاظ زیادہ چاہیے تو پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور قافۃ للناس بشیر و نذیرہ۔ یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحی واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے، میرا حبیب ایسا 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 ایسا۔ ارے پاناما والو، تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے، ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے دین مکمل کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں۔ آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے اور تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی، ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور آج تم پاناما میں موجود ہو۔ جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو۔ قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو، ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے۔ اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ نقل مار کے لوگ دنیا میں بھی پاس ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پاس ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں آیا، محبوب کوئی نہیں آیا، مہربان کوئی نہیں آیا، رونے والا کوئی نہیں آیا، درد والا کوئی نہیں آیا، دکھ لینے والا کوئی نہیں آیا۔ امت کے لیے حریص ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ہیں، حریص علیکم ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں۔ ہر اللہ نے کسی نبی کو اپنے ناموں سے نہیں نوازا، اپنے نبی کو اپنے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی کو کہتا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے۔ ہاں، میں کل کائنات کا ہوں، یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو جو نبی رؤوف ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، جو دکھ اٹھانے والا ہے، غم اٹھانے والا ہے۔ یا رب امتی امتی کہتے 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 دنیا سے چلے گئے، ساری رات اس بات پہ روتے تھے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میدان معاشر میں بھی تماشا دیکھو گے، جب جہنم آئے گی اور چیخ مارے گی، چنگھاڑ مارے گی، سارے نبی، انسان، جن، فرشتے زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہر مخلوق کہے گی نفسی 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 نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ اس سارے مجمع میں ایک آواز بھاری ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی۔ وہ آواز اور وہ نوحہ ایسا درد بھرا ہوگا کہ لوگ مڑ کے دیکھیں گے یہ کیا آواز ہے، چونکہ وہ نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو لوگ کہیں گے کون ہے آج اپنے آپ کو چھوڑ کے امت پکار رہا؟ تو دیکھو گے تمہارے نبی ہوں گے۔ کون؟ تمہارے نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، جس کی ہر ادا محفوظ کی، جس کا نسب بھی قیامت تک محفوظ کر دیا۔ کسی نبی کا نسب قیامت تک آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں، صرف میرا تیرا کائنات کے نبی ہیں جن کے نسب پیڑھی کو اللہ نے آدم تک محفوظ رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ محمد الرسول اللہ ہے، قریشی، ہاشمی، عربی، عدنانی، قحطانی، مکی، مدنی، مہاجر، یہ میرا نبی ہے۔ راشد، رشید، طیب، مصباح، ہادی، مہدی، یہ میرا نبی ہے۔ نذیر، داعی اللہ، ہادن، مہدن، منجن، ناہن، عامر، اکحل، احور، ادعج، انور، اشرف، اکمل، انور، اعز، اجل، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ میرا اللہ پیار میں پکارتا رہا، پکارتا رہا، پکارتا رہا۔ بھائیو، اللہ کو منانا ہے تو جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو، جگہ نہ بدلو، زندگی بدلو۔ اب تم پاناما کے ہو، یہیں رہو، لیکن زندگی بدلو، زندگی بدلو، اپنے حبیب کے طریقے سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنے اندر اتارو۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کی قسم ہم ناکام ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت ظاہر باطن کو کی غلامی میں اپنانے میں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے اس محبوب پاک محمد کی زندگی کو چھوڑنے میں۔ اس کو میرے بھائیوں مرنے سے پہلے پہلے سیکھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو۔ میرے محبوب کی زندگی میں دو چیزیں ہیں جو بڑی نمایاں ہیں، بڑی نمایاں ہیں، اور دونوں ہماری طرف منتقل کی گئی ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کا بندہ بننا، وہ امرت ان اکون اول من اسلم وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ کی بندگی میں ڈھلنا اور اللہ کی بندگی میں چلنا اور اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرنا۔ انفرادی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں دیکھتے ہیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک، اللہ سے جڑو، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندوں سے جوڑ ہے، اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے، تواضع کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے، جھک جانے کے ذریعے۔ میرے رب نے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے عباد الرحمن، ایک دفعہ پورے قرآن میں ایک دفعہ، اور رحمان کے بندے، واہ واہ، یہ جو واو ہے یہ صرف عطف والی نہیں ہے، یہ ہے اور، اس لہجے میں، اور رحمان کے بندے۔ اللہ نے ایسا بھاری کر کے یہ لفظ اتارا ہے۔ اور تمہیں خبر ہے میرے پاناما والو، رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، امی نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ معنی ہے۔ اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ سلامتی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے،
سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اور وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، اچھے اخلاق سے دیتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، پہلے اخلاق بیان کیے، عبادات کو بعد میں بیان کیا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، جو راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں وقت گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی نبی کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نمایاں ملتی ہیں، ایک عبادات اور ایک اچھے اخلاق۔ اور عبادات سے اچھے اخلاق کا پلہ بھاری ہے، وزنی ہے، کہ عبادت کا نقصان اپنی ذات کو ہے اور اخلاق کی برائی کا نقصان پورے معاشرے میں پھیل جاتا۔ اللہ نہ کرے میں نماز میں غافل ہوں تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن اگر میری زبان میں تیزی ہے تو بیوی مجھ سے پریشان، ماں مجھ سے پریشان، باپ مجھ سے پریشان، بچے مجھ سے پریشان، بھائی پریشان، دوست پریشان۔ اگر میری زبان کا بول میٹھا ہے تو بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں۔ اگر مجھے معاف کرنا آ گیا تو میں لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاؤں گا، اگر مجھے معاف کرنا نہ آیا تو دھن دولت سے میں کسی کا دل خرید نہیں سکتا۔ میں کل وہاں ایک جگہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے وسط میں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، آدھا قرآن ادھر ہے آدھا قرآن ادھر ہے، اس کے بیچ میں ایک لفظ آیا جو پورے قرآن کو یوں لیول کرتا ہے، جیسے ترازو کے بیچ میں جو وہ ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، وہ ترازو کو لیول کرتا ہے، تو پورے قرآن کو لیول کرتا ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورے قرآن کا دل ہے ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کا سینٹر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن کے مرکز میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، پورے قرآن میں وہ دل کی جگہ پر ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ پورا قرآن ادھر سے یوں جمع کرو، ادھر سے یوں جمع کرو، سارے قرآن کو جمع کر کے ایک لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، لطف سے پیش آؤ۔ لطف کسے کہتے ہیں؟ ایسی پبلک ڈیلنگ، ایسی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بھائی سے، بچوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے ایسا رویہ کرنا کہ جو دل کے اندر جا کے جگہ پکڑ لے، اسے کہتے ہیں لطف۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللطیف جو دلوں کے اندر اتر جائے اسے لطیف کہتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ خبیر کا لفظ جوڑا ہے۔ خبیر جو دل میں اترے گا تو جان بھی تو جائے گا نا۔ تو لطف اس اخلاق کو کہتے ہیں جو دل کے اندر اتر جائے، اندر اتر جائے، کہ تم ایسے اخلاق برتو کہ بیوی تمہیں ٹوٹ کے چاہے، بیوی ایسے اخلاق برتے کہ خامد اسے ٹوٹ کے چاہے، اولاد ایسے اخلاق برتے کہ ماں باپ اسے ٹوٹ کے چاہیں، ماں باپ ایسی شفقت رکھیں کہ بچے ماں باپ سے محبت کریں، استاد ایسی شفقت رکھے کہ شاگرد اپنے استاد کو اپنا مسیحا، اپنا باپ سمجھیں، یہ پڑوسیوں سے ایسی محبت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے پڑوسی، کہیں پڑوسی کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ ہم نے کہا بدترین انسان ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ پھر آپ نے کہا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، 3 دفعہ کہا یا رسول اللہ کون؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج نہیں کرتا، جو زکات نہیں دیتا، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ نہیں، کون؟ کہا جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنے نبی کی زندگی میں یہ 2 باتیں بڑی نمایاں دیکھتے ہیں، ایک اللہ سے تعلق ہے نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج، زکات، یہ عبادات، لیکن عبادات لمیٹڈ ہیں، اور دوسرا اللہ کے بندوں سے تعلق ہے اخلاق کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور حسن سلوک کے ذریعے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت ان سے ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ بغض ان لوگوں سے جن کے اخلاق برے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم اپنے نبی کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس نے مجھے یہاں پہنچایا ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ میرے نبی کی زندگی، ساری زندگی کی، دیکھو نا، ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں سیکھتے پھر رہے ہیں، اور جو میرے نبی کی زندگی کی سب سے بڑی مہا سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے۔ داڑھی بھی سنت ہے، پگڑی بھی سنت ہے، سرما بھی سنت ہے، جی ٹخنے سے اوپر شلوار بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے۔ یہ سنتیں تو سیکھی ہیں، لیکن جو میرے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے وہ تو دعوت اللہ ہے، جس میں آپ کھپ گئے، اتنا کھپے کہ اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود فوت ہی ہو جائے۔ تو دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی 2 چیزیں، ایک ذات کے لحاظ سے
جس میں دو چیزیں، ایک اللہ سے جڑنا، ایک لوگوں سے جڑنا، دونوں اپنی جگہ پر، یہ دو پر ہیں. اخلاق نہ ہوئے تو عبادات مردود ہو جائیں گی، عبادات نہ ہوئی تو اخلاق قبول نہیں ہوں گی. لہذا یہ دو پر ہیں. اور دوسری چیز جو میرے نبی کی زندگی میں وہ دعوت اللہ ہے، وہ یہ تبلیغ ہے. یہ تبلیغ ہے جو میرے نبی نے آخری حج میں آپ نے 9 تاریخ کو میدان عرفات میں فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. میں نے حدیث میں دعاؤں کی کتابیں پڑھی اور صبح شام کی دعائیں یاد کی، قرآن کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں. یہ جو دعا میرے نبی نے دی ہے، کسی کو یہ دعا نہیں دی جو اللہ نے یہاں تبلیغ کے کام کرنے والوں کو دعا دی. عجب لفظ ہے نضر اللہ عمران. پہلے میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. میرے نبی نے کہا یا اللہ جو میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے، جس کا چلہ رہے گا 3 چلے گا وہ تو تبلیغ کرے گا، ہم ڈالر کمائیں گے. اور تم سمجھتے ہو کہ تبلیغ صرف نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیا تبلیغ کریں گے، اور جی ہمارا تو اپنا ہی عمل نہیں، ہم نے کیا تبلیغ کرنا. یہ ساری باتیں شیطان کا چلایا ہوا چکر ہے. سنو میرا نبی فرما رہے ہیں یا اللہ میرے جس امتی نے میری بات کو سنا، فوعاها اسے محفوظ کیا، ثم اداها كما سمعها خود عمل ہے یا نہیں آگے پہنچایا، خود عمل ہے یا نہیں لیکن آگے پہنچایا. ایک آیت کا بڑا غلط مطلب لیا جاتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں جی مفتی صاحب کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ جو عمل نہیں کرتے اس کی دعوت بھی نہ دو، جو عمل نہیں کرتے ہو اس کی تبلیغ بھی نہ کرو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو. چونکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو اتنا غلط سمجھا گیا ہے کہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہوں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کہا جی میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے روزے میں جاؤں؟ میں لوگوں کو کیا کہوں نماز پڑھو؟ میری تو اپنی داڑھی نہیں، میں کسی کو کیا کہوں داڑھی رکھو؟ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو کیسے روزہ رکھوں؟ اللہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تو اب میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبر مقتن، کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب یہ میری بات ذہن میں رہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا میں حافظ نہیں ہوں، ٹھیک، میں ایک بچے سے کہتا ہوں بچہ تو حفظ کر لے بڑا نفع ہوگا، تو یہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا یا گناہ کیا ہے؟ بولو. تو جو مطلب آج سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق کہ میں نے گناہ کیا ہے، چونکہ میں تو خود حافظ نہیں ہوں، میں اس کو دعوت کیوں دے رہا ہوں؟ جب میں خود حافظ نہیں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اپنے بیٹے سے کہہ دو میرا بیٹا تو قرآن یاد کر لے، وہ آگے ابا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے دعوت دینا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو تبلیغ کرنا. میں یہ کہا کرتا ہوں جو یہ کہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں اب تبلیغ کروں گا، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں. جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے اس سے بڑا تو شیطان کوئی. جو جتنا ٹھیک ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. لہذا ساری زندگی تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا. چونکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں، میں کیسے تبلیغ کروں؟ بیٹا قرآن یاد کر لے. وہ کہتا ابا جا تو پہلے خود یاد کر پھر مجھے تبلیغ کرنا. اور ابا بہت بڑا گناہ تو نے کیا ہے. اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابا توبہ کرو، تم مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ساری بات ٹھیک ہے، عقل میں آنے والی ہے. یہ ایک شرابی کسی کو کہتا ہے بیٹا شراب نہ پینا، میں اجڑ گیا تو نہ شراب پینا، تو اس نے گناہ کیا ہے. کبر مقتن، خود تو کرتا نہیں دوسرے کو کون کہہ رہا؟ بہت غلط سمجھا گیا ہے اس آیت کو. مجھے جس نے 3 دن کے لیے وصول کیا تھا وہ آج بھی داڑھی مونڈتا ہے، تو میں اس کو کہتا کہ تو کم وقت پہلے اپنا آپ تو ٹھیک کر پھر مجھے تبلیغ کر، تو میں کتنے گھاٹے میں جاتا. میں اس کے کہنے پہ چلا گیا 3 دن.
ایک آدمی کمزور ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کسی صحت مند کو کہتا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، قبر میں اندھیرا نہیں رہے گا، روشنی ہوگی، وہ کہے بابا جی پہلے خود پڑھ پھر مجھے کہنا۔ تو یہ جس نے اس کو کہا ہے بیٹا تہجد پڑھا کر، خود نہیں پڑھتا، یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کبر مقتن، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو نہیں کرتے اس کی دعوت نہ دو، جو نہیں کرتے اس کی ترغیب نہ دو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ جس سے پھر اچھا 3 چلے تو میں نے لگائے، وہ ایک نوجوان مجھے، میرا دوست تھا، 3 دن کے لیے پکڑ کے لے گیا، میں چلا گیا۔ جس نے مجھے مدرسہ پڑھنے کی ترغیب دی وہ دکاندار تھا۔ 3 چلے کے آخر میں ہم دونوں کی تشکیل کٹھی تھی، مجھ سے کہنے لگا تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹری چھوڑ۔ میں ڈاکٹری پڑھنا چاہتا تھا، میڈیکل، میرے باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو مجھ سے کہنے لگا تم خود وہ دکاندار تھا، میں اگر اسے کہتا تو پہلے خود عالم بن پھر مجھے تبلیغ کرنا، اور تو توبہ کر، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو مجھے عالم بننے کی بات کر رہا، خود تو عالم ہے نہیں، خود تو تیرا جنرل سٹور ہے، مجھے کہتا میں عالم بن جاؤں، جا توبہ کر، 2 نفل پڑھ۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا۔ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، تو میں بھی وہیں بیٹھا کلینک میں ہوتا۔ تو اب میں نے مختلف مثالوں سے اس چیز کا غلط ہونا واضح کیا ہے۔ اب میں اس کا صحیح مطلب بتاتا ہوں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کام نہیں کیا وہ کیوں کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے نہیں کیا اگر تم اس کے بارے میں لوگوں سے کہو گے کہ میں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھی اور کہتا میں تو نماز پڑھتا ہوں، تو یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ روزہ نہیں رکھا گا تو میں تو روزے سے ہوں، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو تم نے کیا نہیں؟ جو کام تم نے نہیں کیا وہ مت کہو کہ میں نے کیا ہے، چونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دو، تم شراب پیتے تو کسی کو شراب سے روکو نہیں، تم جوا کھیلتے تو کسی کو جوئے سے روکو نہیں۔ یہ مطلب تو بالکل شیطان نے پھیلایا ہے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے۔ اب جنید بغدادی لائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو لائیں گے تبلیغ کرنے کے، ہم ہی نے کرنی ہے، ہم میں عیب بھی ہیں ثواب بھی ہیں۔ جب میرے ذمہ ایک کام لگ گیا ہے مجھے کرنا ہے، میں اچھا ہوں پھر بھی کرنا ہے، برا ہوں پھر بھی کرنا ہے۔ پہلی جماعت مولانا الیاس صاحب نے بھیجی، پہلی جماعت، جس جماعت کے بعد آج اتنے بڑے نقشے بنے ہوئے ہیں، پہلی جماعت گئی واپس آئے، ہاں بھائی سناؤ کیا کیا؟ کہا جی حقو پیا، حقہ نہیں تو پنجاب ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں، کہا جی حقو پیا، میں باتی تھے نا، حقو پیا، گنجی کھائی، گنجی وہ میٹھے چاول کو کہتے ہیں، گنجی کھائی، مہری کھائی، مہری وہ جو بناتے ہیں، لسی میں جو بناتے ہیں، تو ان کی تعظیم، اور سوئے اور آ گئے، شاباش، انقلاب آ گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو تم بھی اب پاناما میں اس پہلی جماعت کی طرح ہو کہ تم نوجوان اکثر ہو چکے ہیں، بوڑھے تھوڑے ہو چکے ہیں، نئی نسل پروان چڑھ چکی ہے، اب تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، تم جاؤ، کھا کے آ جاؤ، سو کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، جو مرضی کر کے آ جاؤ، بیچ سے گزر کے آ جاؤ، لیکن تم نے بہت بڑا کام کیا کہ تمہارے قدم اللہ کی نسبت سے اٹھے ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے۔